الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6 حصہ ہوگا، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6 حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے،
یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے 1/4 حصہ ہے. پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں 8واں حصہ ہے. یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا. پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا بڑے حلم والا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے. وراثت کے احکام میں کافی تفصیل ہے. انہیں جب تک باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر مشق کے ذریعے حل نہ کیا جائے تب تک سمجھنا مشکل ہے. اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی علم میراث کے عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھیں. یہاں آیات مبارکہ کی تفسیر کے پیش نظر آیات میں مذکور ورثاء کی مکمل صورتیں تحریر کر دی ہیں. انہیں سن لیجئے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں بیان کردہ حصوں کے ساتھ بہت سے اصول و قواعد کو ملا کر میراث کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے. لہذا مزید تفصیلات کے لیے میراث کی کتابوں کا مطالعہ کریں. نیز یہاں تفسیر میں تمام ورثاء کے حالات بیان نہیں کیے گئے بلکہ صرف ان کے بیان کیے ہیں جن کی صورت یہاں آیات میں مذکور ہے. ورثاء میں وراثت کا مال تقسیم کرنے کی صورتیں. نمبر 1، باپ کی 3 صورتیں ہیں. اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا. نمبر 2، اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا اور بقیہ ورثاء کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور اسبہ کے ملے گا. نمبر 3، اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی بیٹی ہو تو باپ کو بطور اسبہ کے ملے گا. نمبر 2، ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اخیافی بھائی. اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 ملے گا. نمبر 2، اخیافی بھائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، خواہ بھائی ہوں یا بہنیں، یہ دونوں مل کر تو انہیں 1/3 ملے گا. نمبر 3، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا. اسی طرح اخیافی بہن کے بھی یہی 3 احوال ہیں. نمبر 3، شوہر کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا. نمبر 2، اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں تو شوہر کو 1/2 ملے گا. نمبر 4، بیوی کی 2 صورتیں. نمبر 1، اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا اور اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں تو بیوی کو 1/4 ملے گا. نمبر 5، بیٹی کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر بیٹی 1 ہو تو 1/2 یعنی آدھا مال ملے گا. نمبر 2، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا. نمبر 3، اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں اسبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے گا. نمبر 6، ماں کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/6 ملے گا. نمبر 2، اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہو، خواہ 1 ہو تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا. نمبر 3، اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا 1/3 ماں کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ 2 اہم اصول. نمبر 1، بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے اور جہاں بھائی اسبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے اور کئی جگہ بہنیں بھی اسبہ بن جاتی ہیں اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال لے لیتی ہیں. نمبر 2، ایک اور اہم قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد وغیرہ. تلك حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
ترجمہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا اور ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اگلی آیت میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی حرام ہے۔ نیز کسی بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہی ہے، یعنی جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں یہی مراد ہے، کیونکہ وہاں نافرمان کے لیے ہمیشہ جہنم میں داخلے کی وعید ہے، اور جہنم میں ہمیشہ کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔